جی شروع کریں، آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ قمر کا ایک کوئک ریویو کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کا نام بھی علامتی نام ہے اور اس میں شق قمر کا واقعہ بھی کوٹ ہوا ہے اور اسی سے اس کا نام بھی ڈرون ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے پیش آیا اور کچھ صحابہ رسول کے ذریعے سے روایت ہوا ہے اور ہم تک پہنچا ہے۔ اور اس میں ایک حیرت تک اس واقعہ کوٹ ہوا ہے کہ چاند جو ہے وہ 14 کا چاند طلوع ہوا تھا اور بس طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ پھٹا اور اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا اور بس چند سیکنڈز کے اندر ہی وہ واپس پھر دوبارہ جڑ گیا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے بس یہ ایک دم نظر آیا اور پھر واپس اپنی صحیح حالت پر آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا اور باقی لوگوں کی بھی توجہ اس کی طرف کرائی اور کہا کہ دیکھو اور گواہ رہو، اور اس کو نشانی قرار دیا قیامت کے آنے کی۔ لیکن کفار نے اس کو بھی جھٹلا دیا جیسے وہ پہلی ساری نشانیاں جھٹلا چکے تھے۔ اچھا، اس میں کچھ روایت میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر وہ ٹوٹا، لیکن اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے ٹوٹا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اس طرف اشارے کیا، انگلی کے اشارے سے دکھایا کہ دیکھو یہ چاند ٹوٹا ہے کس طرح، اور کس طرح ایک ٹکڑا ایک طرف اور دوسری طرف ہے پہاڑ کے، اور اس کی طرف توجہ دلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو کفار کی ڈیمانڈ پہ دکھایا گیا، لیکن اگر ہم یہ سارے اس کی وہ پڑھیں ہسٹری کے جو سارے ریکارڈز ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور آیت پیش کیا اور اس کو ایک نشانی بتایا کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ اس کو ان کا کوئی چیلنج تھا اور انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کی تھی جس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا وہ دکھایا۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ خود ہی ہمیں بتا رہی ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یعنی یہ جو چاند پھٹا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا اپنے اینڈ کی طرف بڑھ رہی ہے اور یہ کائنات بھی ختم ہونے والی ہے۔ اور لیکن جو کفر کرنے والے ان کا بتایا گیا رویہ کہ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اب یہ جو لوگ ہیں یہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں لیکن یہ منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ اور اس میں 3 صحابی ایسے ہیں جنہوں نے اس کو مطلب جس روایت کیا وہ چشمدید گواہ بھی ہیں اس واقعے کے، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ منی کے میدان میں تھے بیٹھے ہوئے جب یہ واقعہ پیش آیا ہے اور ہجرت سے 5 سال پہلے، اور 14 کا چاند تھا بھی پورا طلوع ہوا تھا، بس طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ پھٹ کے پہاڑ کی ایک طرف ایک سرا اور دوسری طرف دوسرا ٹکڑا چلا گیا اور پھر اس کے بعد فوراً ہی وہ جڑ بھی گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس اشارے سے لوگوں کو دکھایا، کہا گواہ رہو کہ جو ہے وہ قیامت آنے والی ہے۔ تو ان لوگوں نے جو کافر تھے انہوں نے فوراً کہا یہ تو اس نے ہمارے کوئی نظر بندی کر دیا ہے، ہم پہ کوئی جادو کر دیا ہے، تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے، ورنہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ اچھا چلو باہر سے کوئی آئے گا تو اس سے پوچھیں گے، کہ باہر سے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے بھی پھر شہادت دی کہ ہاں یہ منظر ان کو بھی نظر آیا۔ اچھا، یہ جو شق قمر کا واقعہ ہے اس کے بارے میں لوگوں کو اعتراض ہے کہ اگر یہ ہوا سچ مچ ہوا تھا تو پھر یہ ہسٹوریکل ریکارڈز میں کیوں نہیں ہے، اسٹرانومی کے ہسٹوریکل ریکارڈز میں یا
اور جگہوں پر یہ ریکارڈڈ کیوں نہیں ہے کہ اور باقی کسی کو کیوں نہیں نظر آیا؟ تو وہی چاند ظاہر ہے اس وقت تو عرب اور اس کی مشرقی جانب بھی نکلا ہوا تھا نا، ہر جگہ نہیں تھا. اور اس کے علاوہ ذرا چاند کا ہے یہی کہ برتھ آف دی کریسنٹ کے حساب سے وہ اس کا ایک لمیٹڈ ویورشپ ہوتی ہے اس کی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ سارے دن ہو رہا ہوگا یا کوئی اور وقت ہو رہا ہوگا باقی جگہوں پہ. مالابار کی جو تاریخیں ہیں ان میں آیا ہے ذکر کہ ایک رات وہاں کے راجا نے منظر دیکھا تھا. اور ظاہر اس وقت اتنا ایڈوانس نہیں تھی ریکارڈ کرنے کے لیے چیزیں، یا رصد گاہیں ایسی نہیں بنی ہوئی تھیں کہ فوراً اس کو ریکارڈ کیا جائے. اب پھر اس میں نہ کوئی دھماکہ ہوا تھا، نہ ہی مطلب کوئی آواز ایسی آئی تھی کہ چاند کی طرف توجہ لوگوں کی چلی جائے، نہ لوگ کوئی کان لگائے پہلے سے، آنکھیں لگائے بیٹھے ہوں گے کہ یہ ابھی ہونے والا ہے، کو پہلے سے پتہ نہیں تھا. ظاہر لوگ اپنی اپنی مصروفیت میں ہوں گے، چند سیکنڈز کے لیے بس ہوا. اور پھر اس کے علاوہ مطلب چاند کی جو روٹیشن ہے، جو اس کی ریولیوشن ہے، یا اس کے طلوع غروب کے اوقات ہیں، ان میں سے کوئی کسی چیز میں ڈفرینس نہیں آیا تھا. اور چونکہ کوئی ایسی چینج نہیں آئی تھی اس لیے ظاہر ہے وہ کہیں نوٹس بھی نہیں ہوئی اور ریکارڈڈ بھی نہیں تھی. اور اس وقت اتنی ترقی کی بھی نہیں تھی کہ اس کو جو ہے وہ فوراً کچھ کر کے اس کو کوئی کیپچر کر لیا جاتا کہیں. تو مطلب یہ بھی ایک کہنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آثار کائنات ہیں جن پر حضور نے کرنے کی دعوت بھی دی ہے، ان میں سے ایک کو نشانی کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے بتایا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے. لیکن کافروں نے کہہ دیا کہ چلتا ہوا جادو ہے. سحر مستمر کا مطلب یہ ہے کہ مطلب بہت جادو کا ایک سلسلہ ہے جو چلا جا رہا ہے، اور کہا یہ پکا جادو ہے اور باقی جادوؤں کی طرح یہ بھی گزر جائے گا. اور پھر انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی. یعنی جھٹلانے کی وجہ یہ بنی کہ وہ اپنی خواہش کے غلام تھے اور خواہش نفس کی پیروی کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کے رہنا ہے. یعنی یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے اور قرآن کی طرف بلانا ہے، اور پھر یہ پیشن گوئی کرنا کہ بھائی قیامت بہت قریب ہے اور آنے والی ہے، یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت بہت جلد کھل جائے گی. اور یہ لوگ جو جھٹلا رہے ہیں ان کا بھی ایک انجام ہونا ہے، اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ کس کا کیا انجام ہوتا ہے. پھر یہ جو سورہ قمر ہے یہ ہے دور تکذیب کی صورتوں میں سے نا، اور بڑی اس کی میلوڈی بہت میلوڈیس ہے یہ، اور اس کا ردم سورہ رحمان سے بہت ملتا ہوا ہے. جیسے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی ریپیٹیشن ہے. اس میں بھی ایک آیت ہے جو بار بار ریپیٹ ہوئی ہے نا، مختلف قوموں کے قصے سناتا ہے اللہ تعالیٰ، اور سنانے کے بعد کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو ہم نے قرآن کو جو ہے نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. اور بہت ہی پیارے ردم ہے اس کے اندر. یہ مکی دور کی صورتوں کا ایک خاصہ بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی تھیں اور ان کو لرن کرنا بہت آسان ہوتا تھا، کہ اس لیے کہ بہت ردم ایک ہوتی تھی اور اس میں زیادہ عقائد پہ بات ہوتی تھی، انذار کیا جاتا تھا. اور یہ بالکل اسی طرح کا اس میں ہے کہ پھر اب یہاں سے پچھلی قوموں کا قصہ شروع ہوا ہے کہ ان کے حالات آ چکے ہیں تمہارے سامنے، جو سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے اس میں. اور حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، اس میں بہت ایسی حکمت ہے جو نصیحت کے ساتھ بہت اچھا مقصد پورا کرتی ہے. اور لیکن تنبیہات جو ہے وہ جھٹلانے والوں پہ کارگر نہیں ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے رخ پھیر لو، یعنی اپنا کام کر دیا، اپنے پیغام پہنچا دیا، حق بات ان تک پہنچ گئی. انہیں تاریخ سے مثالیں دے کے بھی سمجھا دیا گیا کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور مختلف قوموں کی بھی مثالیں دے کے سمجھا دیا. اور قرآن میں آثار کائنات پہ غور کرنے کی دعوت بھی دے دی، رسالت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں موجود. لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. اور جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. اور
پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ تو بڑا کٹھن دن ہے. یعنی مطلب ان کو اس وقت یہ لگتا ہے کہ ایسا کوئی دن آنا پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن اس وقت جب وہ دن آ جائے گا تو خوشان ابصارہم کہا گیا ان کی نگاہیں جو ہے وہ ڈری ہوئی خوف زدہ ہوں گی اور ذلت اور ندامت سے جھک رہی ہوں گی، اور خبروں سے نکلتی انہیں محسوس ہو جائے گا اچھا جی وہ دوسری زندگی ہے جس کا ہم انکار کیا کرتے تھے، اور یہ مجرم کی حیثیت میں سے وہاں پہ پیش ہوں گے. اور اس کے بعد ایک ایک کر کے مختلف قوموں کا ذکر ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، یعنی اس سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے. یعنی اس بات کو نبی کو جھٹلا چکی ہے، اور اس خبر کو جو نبی کے ذریعے بھیجی گئی کہ قیامت آنے والی اپنے اعمال درست کر لو، اور عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور رسالت کو جھٹلا چکی ہے. انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا. یعنی بہت انہوں نے بدسلوکی بھی کی اللہ کے رسول کے ساتھ. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا تو ان سے انتقام لے. یہ حضرت نوح کی دعا بھی ہے یہاں کوٹ ہوئی ہے کہ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اور اللہ مجھے ان لوگوں نے تو مغلوب کر لیا کہ تو مجھ سے ان پر نصرت عطا کر. تو اس دعا کا اثر یہ ہوا قبولیت کے بعد کہ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. اچھا اس میں ایک اور بات یہ بتائی گئی کہ جو پانی کی مقدار تھی وہ کیلکولیٹڈ تھی. جو حضرت نوح کی قوم جس میں غرق ہوئی وہ ایسی کوئی الٹپ نہیں تھا، بلکہ وہ فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، کہ پانی جو ہے وہ بالکل حساب سے قد قدر اندازے کے حساب سے بالکل مناسب جتنا چاہیے تھا، بالکل کیلکولیٹڈ تھا یہ سب کچھ. اور پھر زمین کو بھی پھاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، آسمان سے بھی پانی برسایا، اور پھر جن لوگوں کو بچانا تھا نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. یعنی وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَالدُّسُرِ، یہاں ان کی جو کشتی ہے اس کو ان الفاظ میں یاد کیا گیا کہ ذاتی الواح وَالدُّسُر، تختوں اور کیلوں والی کہا گیا اس کو. اور یہ بھی اللہ کا ایک سکھایا ہوا ہنر تھا حضرت نوح کو کہ کیسے کشتی بنائے، اور ان کی وحی کے مطابق یہ کشتی تیار کی گئی تھی. اور یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ کشتی انہوں نے بنائی اتنی بڑی کہ دنیا میں جتنے جانوروں کے جوڑے تھے، یہ نہیں کہا گیا قرآن میں کہ کچھ جوڑے رکھ لو یا جو ضرورت کے ہیں وہ رکھ لو، ڈومیسٹک اینیملز رکھ لو، بلکہ کل زوجین اثنین کہا، تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو. اور وہ ایک معجزہ ہی ہے کہ وہ آ گئے ہوں گے اس کشتی میں جو اللہ نے نبی سے بنوائی تھی اپنی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کشتی اللہ کی نگرانی میں چل رہی تھی. تجری بِأَعْیُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ کَانَ کُفِرَ، یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی. یعنی رسول کی ناقدری جب ہوتی ہے تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ کوئی قوم رسول کی ناقدری کرے، اس کو جھٹلا دے اور پھر وہ ایسی دنیا میں سروائیو کرتے رہے، بلکہ اس کے ساتھ انجام اس کا بہت جلدی سامنے آ جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ جھٹلا رہے تھے ان کو تنبیہ کرنے کا بھی ایک انداز ہے پرانی کہانی سنانا کہ بھئی پہلے بھی ایسے ہی تمہاری طرح کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے جھٹلایا تھا ہمارے پہلے آئے ہوئے نبی کو، تو ان کے ساتھ کیا ہوا دیکھو. اللہ کہتا ہے اس کشتی کو ہم نے نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. یعنی وہ کشتی اور اس کے جو ذکر ہے وہ بہت سے لوگوں کو پرانی پتہ بھی تھا اور پرانی کتابوں میں موجود بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بس اشارہ کر رہے ہیں. مطلب یہ کہتے ہیں کہ کشتی کے آثار ملے بھی ہیں. جودی کے پہاڑ پہ جو کشتی ٹکی تھی وہ سیٹلائٹ سے کہیں نظر بھی آئی ہے، عراق کے قریب کے علاقوں میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر جو ہے وہ موجود بھی ہے کشتی، جس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نوح اور ان کی اصحاب نے جس پر سفر کیا تھا اور جس پر نجات پائی تھی، اور وہ سفینہ نوح ہے. اور مختلف لوگ اس کو ڈسکور کرنے کے لیے جاتے بھی رہتے ہیں.
پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد کہا ہے کہ تم دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. پھر اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے. عاد کے بھی جو آثار ہیں وہ عرب میں باقی تھے اور عرب کے لوگ جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس طرف بس اشارتاً بتایا کہ دیکھو عاد نے جھٹلایا تھا، تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے سخت نحوست کے دن ان پر طوفانی ہوا بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. یعنی رہے تھے وہ اتنا ہوا کے زور سے، اور اتنی زوردار ہوا تھی کہ جیسے کھجور کے بڑے بڑے تنے اٹھا کے پٹکے جا رہے ہیں، ایسے لوگ پٹکے جا رہے تھے. اور دیکھ لو کیسا تھا میری عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. یہ پھر ریپیٹ ہوئی آیت یہاں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پھر سمود کا ذکر ہے. سمود کے بارے میں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی تنبیہات کو جھٹلایا. سمود کی بھی آثار مدائن صالح میں وہاں بہت قریب تھے، بلکہ اس روٹ سے تو مستقل گزرتے تھے عرب، اور دیکھتے تھے کہ پہاڑوں میں سمود کے تراشے ہوئے مکانات ابھی بھی موجود ہیں، اور وہ چشمدید گواہ تھے اس کے. جیسے عاد کو جانتے تھے کہ وہ بہت ہی ایڈوانس قوم تھی اور بہت ترقی یافتہ بہت زوراور قوم تھی، اسی طرح سمود کو بھی جانتے تھے کہ وہ اپنے زمانے کے بہت کامیاب لوگ تھے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کا قصہ بھی سنات کے کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول کو جھٹلایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ کیا ہم ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے اور اس کے پیچھے ہم چلنے لگے اس کا اتباع قبول کر لیں، تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے، ہماری عقل ماری گئی ہے. کیوں؟ مطلب یہ ان کو سمجھ نہیں آیا کہ بھائی کیوں اس شخص پر وحی نازل کی گئی، ہمارے بیچ میں بس یہی ایک آدمی رہ گیا تھا. یعنی ان کو بشریت رسول میں شبہ تھا. ان کا کہ بھئی اگر رسول ہے تو بشر کیسے، اور بشر ہے تو رسول کیسے. اور اپنے قوم کی ایک فرد کی بڑائی ماننے پر ان کو اعتراض تھا، اور مطلب یہ تھا کہ بھئی کوئی بڑا سردار بھی نہیں ہے یہ، کوئی بڑا امیر بھی نہیں ہے یہ، اس کو کیوں چنا گیا. یعنی ان کو اعتراض یہ تھا. تو انہوں نے جھٹلا دیا کہ نہیں تم ہم نہیں مانتے، جس پیغام کے تم ساتھ بھیجے گئے اس کو ہم نہیں مانتے. اور یہی ساری وجوہات تھیں جو پیش کر کے کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے. اس لیے یہاں یہ خاص کر اس کو ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے بل ہوا کذاب نشر. حضرت صالح کو کہہ رہے تھے کہ یہ خود جو ہے وہ جھوٹا ہے اور غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ کل ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون غلط ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو فتنہ بنا کر بھیجا. اچھا، اونٹنی کسی عجیب اس سے نمودار ہوئی تھی معجزاتی طور پہ لوگوں کو، یعنی کہ پتہ تھا کہ اس کو ہاتھ لگائیں گے. یہ الٹیمیٹم حضرت صالح نے بھی دے دیا تھا کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر پانی پہ آئے گا. ایک دن ساری بستی کے جانور پانی پیتے تھے، اور دوسرے دن جو ہے وہ یہ جو اللہ کی اونٹنی تھی بھیجی ہوئی یہ پانی پیتی تھی. تو لوگوں کی پہلے تو شروع میں ہمت نہیں ہوئی، اور پھر لیکن انہوں نے اپنے درمیان ہی میں سے ایک شقی آدمی کو اس بات پر ابھارا کہ بھائی تم اتنے بہادر ہو، تم اتنے وہ، تو بھائی تم بڑھ کر اس کو اس مصیبت سے بھی ہمیں نجات دلا، اس کو ختم کرو. تو یہ جو بات تھی، چیلنج جو تھا کہ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں. تو کچھ عرصے تو اونٹنی ان کی بستی میں اسی طرح پھرتی رہی کہ ان کی ہمت نہیں ہوئی ہاتھ لگانے کی. لیکن جب وہ ایک آدمی اٹھا اور اس کو انہوں نے سپورٹ کیا کہ ہاں چلو تم یہ ختم کرو، تو اس نے جو ہے وہ اونٹنی کو مار ڈالا. اور مارا حالانکہ ایک آدمی نے تھا، لیکن عذاب پوری قوم پر آیا اس لیے کہ پوری قوم اس آدمی کی پشت پر تھی. اس نے سپورٹ کیا تھا پوری قوم نے، اور پوری قوم کے اشارے پر ہی اس آدمی نے قتل کیا تھا. تو یہ نہیں ہوا کہ وہ جس نے مارا تھا صرف اس پہ عذاب آئے، بلکہ عذاب جو ہے وہ پوری قوم پہ ایک ساتھ آیا. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو میری کیسی تھی تنبیہات اور کیسے تھے میرے ڈراوے جو میں نے بھیجے تھے، اور میرا عذاب کیسا تھا دیکھو. اور ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والی کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے. یعنی یہ کہشیم المحتضر یوز ہوا ہے ورڈ کہ یہ کہتے ہیں اس کو کہ جو جانور کیٹل فارمنگ کرتے ہیں ان کے لیے
خشک جھاڑیوں سے ایک باؤنڈری بنائی جاتی ہے پوری نا، باڑ بنائی جاتی ہے، لیکن جانوروں کے آنے جانے سے وہ اس کے اوپر سے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اسپوائل ہوتی رہتی ہے پوری، اور پورا پس کے وہ جو سوکھی جھاڑیاں ہوتی ہیں چورا بن جاتی ہیں برادہ، اور اس جگہ سے وہ باڑ ختم ہی ہو جاتی ہے جہاں سے آنا جانا جانور زیادہ کر رہے ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ کھینچا کہ ان کا یہ حال ہوا کہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو کر رہ گئے۔ بہت سخت عذاب کا اللہ نے نقشہ کھینچا، اور پھر وہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا ہے، تو اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ پھر حضرت لوط کی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت لوط کی قوم کا بھی ان لوگوں کو معلوم تھا عرب میں، اور ڈیڈ سی کے اندر جو ان کے آثار تھے، اور اس طرف ابھی بھی جو بہت ہی کہنا چاہیے ایسا ہے وہ سمندر کہ کوئی لائف نہیں ہے اس میں، دور دور تک سروائیو نہیں کر سکتی، اتنا زیادہ اس میں نمک ہے، اور بستیاں ان کی ایسی ہیں کہ ڈوب گئی تھی ڈیڈ سی کے اندر، ڈیڈ سی ان پر چھا گیا تھا، تو اہل عرب جانتے تھے اس بستی کو بھی، تو اس کو نشانی کے طور پہ بتایا کہ انہوں نے جب جھٹلایا تھا تو ہم نے حضرت لوط کی قوم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دی تھی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے تھے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا تھا، یعنی جس فجر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکلوا لیا تھا، اور یہ جزا دیتے ہیں ہم اس شخص کو جو شکر گزار ہو۔ اور لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو شک میں پڑ گئے، تنبیہات کی طرف سے مشکوک سمجھ کے وہ باتوں میں اڑاتے رہے، اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ لوط کو اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، تو آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی اور کہا کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ، اور صبح سویرے ہی اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، اور پھر دوبارہ دہرایا گیا چکھو میری مذاب میری عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ یعنی اس کا پورا قصہ دیکھیں تو بائبل میں بھی ملتا ہے تفصیل، اور کچھ جیسے قرآن کے پورے لنک کریں مختلف جگہوں سے تو سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ بہت بدکاریوں کے خوگر ہو چکے تھے، ہوموسیکچوالٹی بہت عام تھی ان کے اندر، اور یہ مجلسوں میں بھی اپنی یہ برا کام کرتے تھے، حضرت لوط ان کو جب سرزنش کرتے تو یہ بالکل اس کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، سنتے نہیں تھے ان کی نصیحت، اور پھر آخر میں تو ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ یہ نہیں کہ یہ صرف ان لوگوں پہ اکتفا کریں جو ولنگلی اس کام میں ملوث ہونا چاہیں، بلکہ یہ راہگیروں پر اور دوسروں پہ انہوں نے حملے بھی شروع کر دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے یا آخری حجت تمام کرنے کے لیے حضرت لوط کے گھر فرشتوں کو بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا، تو انہوں نے حضرت لوط کے گھر پہ دھاوا ہی بول دیا اور کہا کہ ہمارے حوالے کرو ان مہمانوں کو۔ حضرت لوط پہلے بہت پریشان ہوئے اور بہت ان سے کہا بھی کہ نہیں تم میرے مہمانوں کے سامنے میری فضیحت نہیں کرو، یہ قرآن میں مختلف جگہوں پہ کوٹ ہوا ہے واقعہ کہ ریکویسٹ کی، لیکن انہوں نے سن کے نہیں دی، اور بہت ساری اس میں سٹیپس لکھے کہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی بیٹیاں ہیں تو تم ان عورتوں کے پاس جاؤ، یہ کام ایسے نہیں کرو، لیکن پھر ان پر نشہ سے سوار تھا کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، کسی کی بات نہیں سنتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ کیا کہ ان کی آنکھیں موند دی، جو یہاں لکھا ہے نا فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھیں موند دی، یعنی جب انہوں نے زبردستی ہلہ بولا حضرت لوط کے گھر پہ تو ان کی بینائی ہی چلی گئی، سب اندھے ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے حملہ کیا تھا، پھر وہ ٹٹولتے رہے کہ دروازہ کدھر ہے، تو انہیں حضرت لوط کے گھر کا دروازہ نہ ملا، پھر فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا کہ آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیں سوائے اپنی بیوی کے جو ساتھ نہیں جائے گی، باقی کو لے کے آپ نکلیں لیکن پیچھے پلٹ کے آپ نہیں دیکھیے گا۔ اب بائبل تو یہ کہتی ہے کہ ان کو کہا گیا کہ پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے تو پتھر کیوں جائیں گے، قرآن ایسی کوئی چیز نہیں کہتا، بس یہ بتاتا ہے کہ ان کو منع کیا گیا کہ پیچھے پلٹ کے دیکھنے مت، تماشا دیکھنے مت رک جانا، یہ تو اللہ کا عذاب ہے، بس زیادہ سے زیادہ جلدی یہاں سے بس نکلو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس کی لپیٹ میں آ جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ایک اور جگہ یہ فرمایا کہ ابھی بھی اگر ان بستیوں سے گزرو جہاں پہلے کبھی اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تو بہت تیزی سے گزر جاؤ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منہ پہ کپڑا ڈال کے گزرتے تھے، اور سمود کی بستی سے گزرتے ہوئے کسی نے وہاں سے کنویں سے پانی لیا اور وہاں کوکنگ شروع کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا سختی سے، اور کہا یہ عذاب رسیدہ بستیاں ہیں، اس کے یہاں نہ ٹھہرو اور یہاں کی چیزیں نہ استعمال کرو، نکل جاؤ، تو یہی حکم ان کو بھی دیا گیا تھا، بس تیزی سے بستیوں سے نکل جاؤ، پلٹ کے دیکھو بھی نہیں کہ ان کا کیا حال ہو رہا ہے، کیا ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، ظاہر ہے وہ انسان ہے، دیکھ کے برداشت کرنا مشکل ہوگا، اور اللہ کا عذاب تو بہت سخت ہے، انسان سہ نہیں سکتا ہے، تو بس یہاں تیزی سے نکل جاؤ، یہ حکم دیا گیا۔
اور پھر دوبارہ وہ آیت ریپیٹ کی گئی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، تو بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ پھر آل فرعون کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا، اور آخر کار ہم نے انہیں پکڑا جیسے کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ اخذ عزیز مقتدر، یعنی فرعون تو بہت اقتدار رکھتا تھا، غلبہ رکھتا تھا، بہت پاورفل، بہت اسٹرانگ بادشاہ تھا، لیکن اللہ تو بہت اس سے بہت مطلب کوئی مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے جیسے سارے بادشاہ ملا لیتے دنیا بھر کے بھی، تو وہ سب مخلوق ہیں، وہ خالق کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی پکڑا اور کر دیا۔ یہ سارے قصے سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کفارکم خیر من اولئکم ام لکم ذراۃ فی الزبر، کیا تمہارے کفار ان لوگوں سے کچھ بہتر ہیں یا آسمانی کتابوں میں ان کے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یعنی یہ اپنے آپ کو کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی قومیں، اتنے بڑے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے بڑے جتھے ہلاک ہو گئے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ بہت مضبوط جتھا ہیں، یہ اپنا بچاؤ کر لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑی پیشن گوئی کی، کیا سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ حضرت عمر سے مروی ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ قمر کی تو میں حیران تھا کہ پتہ نہیں کون سی جمعیت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شکست کھائے گی یہ، اور ظاہر یہ جب نازل ہوا تو حالت کیا تھی کہ مسلمان کچھ تو جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اتنے پریشان تھے کفار کے مظالم سے، زیادہ تر جو مسلمان تھے وہ غلام تھے اور فائنینشلی ان کا کوئی بہت اچھا حال نہیں تھا، اسٹیٹس نہیں تھا، اور جو باقی تھے وہ شعب ابی طالب میں محصور تھے گھاٹی میں، اور ان کا اتنا برا حال کر دیا تھا بائیکاٹ کر کے قریش نے کہ وہ بھوکوں مر رہے تھے، کہ وہ پتے ابال کے کھانے پر مجبور تھے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ یہ شعب ابی طالب کی جو ہسٹری پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت زبردست بھوک سے مقابلہ تھا اس وقت کہ مطلب سوکھی روٹی بھی کھانے کے لیے اویلیبل نہیں تھی مسلمانوں کے پاس، اور کفار کا یہ حال تھا کہ دنیا کی ساری دولت طاقت ان کے پاس نظر آتی تھی، ان کی تجارتیں بہترین چل رہی تھیں، اور ان کی ساری بہت جو ایک ان کی شان و شوکت تھی، ان کی تقریبات کی، ان کی محفلوں اور مجلسوں کی، وہ بہت obvious تھی، وہ سب کو نظر آ رہی تھی۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے تھے جب یہ آیت اتری، لیکن جب اس کے 7 سال بعد ہم نے غزوہ بدر میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جلال کے ساتھ کفار پر جھپٹ رہے ہیں، تو اس وقت آپ کی زبان پر یہ آیت جاری تھی سیہزم الجمع ویولون الدبر، اور بدر میں حضور بڑھ بڑھ کے کافروں پہ حملہ کر رہے تھے، خود بھی ایکٹیو لیڈرشپ تھی، اور حملہ کرتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ اچھا وہ یہ ہزیمت تھی جس کی خبر سورہ قمر میں دی گئی تھی، اور یہ آیت اتر چکی تھی پہلے ہی مکہ میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے نمٹنے کے لیے جو اصل وعدے کا وقت ہے تو وہ قیامت ہے، اور وہ بہت سخت بڑی آفت ہے اور زیادہ تلخ ساعت ہے۔ یعنی یہ تو چھوٹے عذاب ہیں جو دنیا میں ان کو دیے گئے، اور یہ تو ٹیمپریری تھے کہ ایک تھوڑی دن تک چلے، 7 دن 8 دن چلے، یا کہیں ایک دھماکے سے ہی ان کا اختتام ہو گیا، یا کہیں بس ڈوبے اور ہلاک ہو گئے، لیکن اصل جو دیرپا اور ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے، قائم رہنے والا عذاب، وہ ان کو قیامت میں دیا جائے گا۔ پھر کہا گیا یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے، جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہے جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ، یعنی آگ کی لپٹ پہ ان کو پھر سمجھ آئے گا کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ اور پھر کہا ایک اور چیز اس میں بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مائنیوٹ اینڈ پریسائز کیلکولیشنز کے ساتھ پیدا کی، اِنَّا کُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ الل ٹپ ہو یا اس کا کچھ پتہ نہ ہو کہ وہ کیوں ہے اور کیا ہے، ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے، اور ہمارا حکم جو ہوتا ہے بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور وہ پلک جھپکاتے ہی عمل میں آ جاتا ہے، اور تم جیسے بہت سو کو ہم پہلے ہلاک کر چکے، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور پھر بتایا گیا کہ جو کچھ پچھلی قوموں نے کیا، جو کچھ انہوں نے کیا، وہ سب کچھ درج ہے، بڑے بڑے رجسٹرز میں، دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈ ہر چیز کا موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ
اس کے پاس ثبوت نہیں ہے اور وہ ایسے ہی پکڑ لے گا لوگوں کو، نہیں، پورے ثبوتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پکڑا اللہ نے، اور قیامت برپا ہوگی تو پھر ان کا حساب کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آخری جو آیات ہیں ان میں متقین کا انجام بتایا گیا، اس میں کہا گیا کہ نافرمانی سے جو پرہیز کرنے والے ہیں، یعنی ابھی تک پوری آیت بڑی جلالی صورت ہے اور اس میں پوری قوموں کی تباہی کے منظر کھینچے گئے کہ بھائی جن نے جھٹلایا نبیوں کی رسالت کو تو ان کا کیا حال ہوا، کیا انجام ہوا، اور وہ آثار دنیا میں عرب کو تو خاص کر اپنے قریب قریب میں نظر بھی آ رہے تھے، اور ابھی بھی ہم جو بھی قرآن پڑھنے والے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے آثار ابھی بھی موجود ہیں، ان کی تباہیوں کے، جہاں وہ تباہ ہوئے تھے وہ بستیاں موجود ہیں۔ لیکن پھر آخری آیت میں بتایا گیا کہ جن لوگوں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، نافرمانی سے بچے، وہ یقیناً باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ پر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کی جگہ پر بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب، یعنی بہت بڑا بادشاہ ہے اللہ رب العالمین جس کا یہ قرب پائیں گے، اور وہاں ان کو عزت کی، سچی عزت کی جگہ، سچی سرفرازی ان کو ملے گی، اور جو مان لیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، ان کا انجام ان لوگوں سے بہت مختلف ہوگا جو جھٹلا رہے ہیں۔ اور یہ ایک خوشخبری بھی تھی مان لینے والوں کے لیے، اس وقت ان پہ بہت شدید ظلم جاری تھا، وہ کہیں وہ محصور تھے شعب ابی طالب میں، کہیں وہ ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں تھے، اور یا پہنچ چکے تھے تو بالکل ہی مہاجر فی سبیل اللہ تھے، اور اپنا گھر بار، اپنا مال، ہر چیز چھوڑ کے اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے کہ تمہیں بہت بڑے بادشاہ کے پاس جو ہے وہ بہت اچھی جگہ ملے گی، اور دربار میں جگہ بھی پاؤ گے، اور بہت عزت اور سچی سرفرازی کا مقام ملے گا۔ یہ ہے سورہ قمر، اور یہ اس زمانے کی صورت ہے کہ جب تکذیب عروج پہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہترین طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، ان کی رسالت کے حق میں دلائل دیے، قیامت کے آثار دکھا کر عقید آخرت کے حق میں دلائل دیے، اور اس کے ذریعے سے ایمان لانے والوں کا ایمان مزید مضبوط ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مقام مرتبہ ہے وہ لوگوں کو سمجھایا گیا۔ اچھا، اب ہم دعا کر لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ سورہ قمر ہماری پوری ہوئی، دعا کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بھی بات آپ لوگ رکھنا چاہیں یا جو سوال ہو تو وہ ڈسکس کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت جل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهب همومنا وغمومنا، اللہم انس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، وذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين، واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم، واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، رب زدنا علما والحقنا بالصالحين، واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔